اذان سننے کے فائدے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیوز میں اذان کے بارے میں مکمل جانکاری ملے گی۔ اذان سننے کے فائدے، اذان کی فضیلت، اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اذان کا جواب کیسے دیں، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ سب ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ٹیبل آف کنٹینٹس، یعنی کہ کون کون سے ویڈیوز میں آپ کو اذان کے متعلق آپ کو جواب ملے گا، تو اذان کیا ہے اس کے بارے میں آپ جانیں گے۔ اذان کا جواب کیسے دیں، اذان کے بعد کی دعا کیا ہے، اذان کے بعد کی دعا عربی میں بھی آپ کو بتائیں گے، اذان کے بعد کی دعا ہندی میں بھی آپ کو بتائیں گے، اذان کے بعد کی دعا کا ترجمہ بھی بتائیں گے، اور اذان کے بعد کی دعا کی فضیلتیں کیا ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اذان کیا ہے؟ آپ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اذان وہ چند الفاظ ہے جنہیں ہم ہر روز 5 بار سنتے ہیں، کیونکہ پانچوں وقت کی نماز سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اذان کی آواز پوری دنیا میں سب سے زیادہ گونجنے والی آواز ہے، چاہے شہر ہو، گاؤں ہو یا کوئی بھی آبادی ہو۔ جب بھی نماز قائم ہوتی ہے تو سب سے پہلے اذان دے کر نماز کی دعوت دی جاتی ہے۔ اذان کا مطلب مسلمانوں کو نماز کے لیے مسجد میں بلانا ہے۔ اذان کا جواب کیسے دیں، آئیے اس کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں۔ یہ ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو ہمیں دھیان سے سننا ہے، اور اذان سنتے وقت باتیں نہیں کرنا چاہیے اور سارے دنیاوی کام چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو قرآن شریف بند کر کے ہمیں اذان سننے کا حکم ہے۔ جب بھی ہم اذان سنیں تو مؤذن یعنی کہ اذان دینے والے کی اذان کا جواب دیں۔ حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن جو کہے وہی کہو، یعنی کہ اذان کے الفاظوں کے جواب، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسری بار اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کا جواب اس طرح دیں آپ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور پھر جب اشہد اللہ الہ الا اللہ مؤذن کہے تب آپ جواب دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، جواب آپ لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دیں، اور ہو سکے تو آپ انگوٹھے کو بھی چومیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، جواب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ، پھر جب مؤذن کہے تو جواب میں آپ لوگ اس طرح دے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد حی علی الفلاح جب مؤذن کہے تو جواب میں آپ لوگ یہ کہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد جب پھر مؤذن دوبارہ حی علی الفلاح کہے تو جواب میں آپ لوگ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہیں۔ اس کے بعد یہ الفاظ صرف فرض کی نماز کے لیے ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، جواب الصلاۃ خیر من النوم آپ لوگ بھی کہیں، اور الصلاۃ خیر من النوم جب مؤذن دوسری بار کہے تو آپ لوگ الصلاۃ خیر من النوم کہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا جواب جب آخری بار اللہ اکبر کہی جائے تو آپ لوگ بھی اسی طرح دہرائیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ، جواب لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اذان کے بعد کی دعا اب آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی بار چینل پر آئے ہیں سبسکرائب کر لیں۔ یہ پہلے آپ کو میں عربی میں بتاؤں گا، اس کے بعد ہندی میں، تو عربی میں آپ لوگ سماعت کریں۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اذان کے بعد کی دعا ہندی میں، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اذان کی بعد کی دعا، جو اذان ختم ہو جانے کے بعد اس کی جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو ترجمہ میں یہ ہے کہ اے اللہ، یعنی کہ یہ پروردگار، اس پوری پکار اور قائم ہونے والی نماز کے
رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرامند کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت کیا ہے؟ تو میں بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اذان دینے والا بڑا رتبہ پائے گا۔ جی ہاں دوستو، قیامت کے دن جو اذان دیتا ہے، اور اذان کا مرتبہ جو ہے بہت بڑا مرتبہ ہے، اور جتنی چیزیں اذان کی آواز سنے گی قیامت کے دن اذان دینے والے کی گواہی دے گی۔ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے اتنی ہی اس پر مغفرت ہوتی ہے اور دوزخ کی نجات ہوتی ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ تو اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت سے نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے میں مسلمان بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار یا صحابہ جب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو جس بستی سے اذان کی آواز سنتے تو اندازہ لگا لیا کرتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن آج تو اذان کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں لگ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترغیب کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبانی کچھ ایسے الفاظ سنے جنہیں جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئی جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوگی۔ جی ہاں دوستو، قیامت کے دن جتنے بھی لوگ جو آپ لوگوں کے بستی میں اذان دیتے ہیں سب کی گردنیں بہت اونچی ہو جائے گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی کہ اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اذان دینے والا کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کی ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائیں اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ لوگ پہلی بار چینل پر آئیں تو اللہ رسول کا ذکر سننے کے لیے نماز، قرآن اور حج و زکوٰۃ یعنی کہ تمام تر چیزوں کو جاننے کے لیے اسلام سے جڑی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فری میں۔